قلعے میں، حکومت کلکتے میں. یہ کیسے کمپنی بہادر آئے ہیں؟ کہیں کوئی شہر بک رہا ہے، کہیں ریاست بک رہی ہے، کہیں فوجوں کی ٹکڑیاں بیچی جا رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں. یہ کیسے سوداگر آئے ہیں اس ملک میں؟ سارا ملک پنساری کی دکان بن گیا ہے. معلوم نہ تھا کہ اتنا کچھ ہے گھر میں بیچنے کے لیے. زمین سے لے کر ضمیر تک سب بک رہا ہے، سب بکتا جا رہا ہے. سنا ہے بادشاہ اکبر ثانی بہت سخت بیمار ہیں، اور ولی عہد ابو ظفر شاید بہت جلد بادشاہ بن جائیں. ان کے بادشاہ بن جانے سے کسی انقلاب کی امید رکھتے ہیں آپ؟ شاید ان کا نظریہ الگ ہو. بادشاہت کے نظریے اور رویے ہمیشہ سے خاندانی رہے ہیں ہمارے ہاں، اور ہم لوگ بڑی آسانی سے خاندانوں کے غلام ہو جاتے ہیں. ممکن ہے اس نا امیدی میں ابو ظفر ہی کام آ جائیں. لکھنؤ آنے کا باعث نہیں کھلتا، یعنی ہوس سے سیر و تماشا سو وہ کم ہے ہم کو. مقطع سلسلہ شوق نہیں ہے یہ شہر، عزم سیر نجف و طوف حرم ہے ہم کو. لیے جاتی ہے کہیں ایک توقع غالب، جادہ راہ کشش کاف کرم ہے ہم کو. ہم خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں حضور اعلیٰ؟ آؤ 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 عاشق علی. آداب عرض ہے حضور اعلیٰ. آداب عرض حضور. آداب، تشریف رکھیے. کچھ افاقہ ہوا طبیعت میں؟ بس کچھ روز اور ابھی. حضور آپ نہ جانے کیوں اس سرائے میں پڑے ہوئے ہیں؟ 2 ماہ ہو گئے. ہمارے غریب خانے پہ تشریف لے چلیے نا. دیکھو بھائی عاشق علی، لکھنؤ میں اتنے دوست ہیں کہ ایک کے یہاں رکوں تو دوسرا خفا ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے یہیں سرائے میں. شکر الحمدللہ. اس ناچیز کو خدمت کا موقع تو دیجیے. ارے دوست کو خدمت کا موقع دوں تو خود کو بیمار رکھنا لازمی ہو جائے گا. میں صحت مند رہوں تو کیا برا لگے گا آپ لوگوں کو. آپ تو بس لاجواب کر دیتے ہیں. حاجی میر سمجھیں گے ہم نے خیال نہیں رکھا آپ کا. آپ حضرات اتنا ہی کروا دیجئے کہ نواب حیدر سے ملا دیں. آپ اگر نائب سلطنت کی شان میں قصیدہ لکھ دیں تو. اس خانسامہ کی تعریف میں قصیدہ لکھوں جو انگریزوں کی سفارش سے وزیر بن گیا ہے؟ لا حول ولا قوت. مجبوری ہے.
اور غرض بھی ہماری ہے حضور. ایک بار آغا میر سے ملاقات ہو جائے تو. دیکھیے ملاقات کی بھی 2 شرطیں ہیں میری. اول تو یہ کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے تعظیم دیں گے مجھے، اور دوسری یہ کہ میں کوئی بھی نذرانہ پیش نہیں کروں گا. نذرانے کے لیے تو ہم کہہ دیں گے، لیکن باقی شاید ممکن نہ ہو. تو حضرات یہ بھی ممکن نہ ہوگا کہ میں جا کے ان سے ملوں. آج شام ان کے نائب سے ملاقات ہوگی تو ہم. نائب کے نائب سے؟ خیر ٹھیک ہے، کل خبر کیجیے گا. اچھا، ہم اجازت چاہیں گے. اچھا خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. دلی اور لکھنؤ کی اردو میں فرق تو ہے. مثلاً رتھ کو آپ مذکر مانیں گے یا مؤنث؟ لفظ میرا قلم صحیح ہے یا میری قلم؟ عورت لکھے تو میری اور مرد لکھے تو میرا. تو پھر جوتا اور جوتی میں کیا فرق ہے؟ بھائی مرزا تو یہی کہیں گے، عورت پہنے تو جوتی، مرد پہنے جی تو نہیں جوتا. جی نہیں، زور سے پڑے تو جوتا اور ہلکی پڑے تو جوتی. دیکھیے حضرات، ہندوستان میں ہر 50 میل پہ لوگوں کی بولی بدل جاتی ہے، اس لیے 2 جگہوں کی زبان میں اگر فرق آ جائے تو جائز ہے، لیکن لوگوں میں فرق آنے لگے تو جائز نہیں ہے. زبان الگ ہونے سے لوگ الگ نہیں ہو جاتے، دشمن نہیں ہو جاتے. لکھنؤ اور دلی کی زبانیں فرق ہیں تو ہیں، وہ ایک دوسرے کی بیری تو نہیں ہیں. میر آئے تھے یہاں، میر تقی میر، آپ نے قدر نہیں کی ان کی، وہ مایوس ہو کے چلے گئے لکھنؤ سے. گھاٹا کس کا ہوا؟ اچھا، میں تو اجازت چاہوں گا قبلہ. اچھا خدا حافظ. ایک بات عرض کروں، اگر ناگوار نہ گزرے تو. ہاں کہو. اتنے دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے، اگر نائب سلطنت سے ملیں گے نہیں تو انتظام کیسے ہوگا آگے چلنے کا؟ رات دن گردش میں ہے 7 آسمان، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا. اچھا، خدا حافظ. خدا حافظ. جوں توں کر کے باندہ پہنچ گیا. باندہ بندیل کھنڈ. یہاں تقریباً 6 مہینے تک نواب صاحب کے مکان پر رہا. نواب ذوالفقار علی بہادر اور میرے بزرگوں کے باہمی بہت پرانے تعلقات تھے. نواب ذوالفقار علی بہادر کی وساطت سے غالب نے باندہ کے ایک شخص امین چند سے 2000 قرض لیا تھا، جو زاد سفر مہیا کرنے کے کام آیا. خدا کے کرم اور نواب صاحب کی تیمارداری اور توجہ سے مجھے بیماری سے نجات ملی. نواب صاحب سے اجازت چاہیے. مرزا بڑے لمبے سفر پہ ہو، کلکتے پہنچتے 4-6 مہینے تو لگ ہی جائیں گے. جی ہاں، یہی دیکھیے دلی سے نکلے آج ایک زچگی گزر گئی. 9 ماہ پورے ہو گئے. دیکھیے بنارس پہنچتے پہنچتے کتنا وقت لگتا ہے. رات چلا تارا پہ رک جانا، کوئی خطوط بھجوانا ہو تو تھانے دار سے ہمارا نام کہنا، وہ بھجوا دے گا. بہت اچھا نواب صاحب. اور ہاں، الہ آباد پہنچ کر ایک خط ضرور بھجوا دینا. اچھا مرزا، خدا حافظ. تمہیں اللہ کی امان میں سونپا. آپ بھی غضب کرتے ہیں نواب صاحب. کیوں میاں، کیا ہوا؟ اس نے آپ کی امان میں بھیجا تھا، آپ پھر اسی کے حوالے کیے دے رہے ہیں. بہت